کیا ہم اندھی تقلید میں پھنس گئے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت 170۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں؟ یہ آیت کافروں کی نہیں، یہ آیت سوچ کی قید کی بات کرتی ہے۔ روایت بمقابل وحی، اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت خطرناک جملہ نقل کرتے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ یہ جملہ بظاہر محفوظ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ سوچ کو دفن کرنے کا اعلان ہے۔ سب سے آسان راستہ، اللہ کی بات ماننا سوچ مانگتی ہے، سوال مانگتی ہے، ذمہ داری مانگتی ہے، مگر روایت کہتی ہے سوچنے کی ضرورت نہیں، بس چلتے جاؤ۔ قرآن سوال اٹھاتا ہے، کیا اگر تمہارے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت وراثت میں نہیں ملتی۔ دین اندھا تقلیدی عمل نہیں بلکہ زندہ شعور کا نام ہے۔ اللہ نے کسی خاندان، کسی نسل، کسی روایت کو فائنل اتھارٹی نہیں بنایا، وہی کو بنایا ہے۔ سائنس اسے کہتی ہے سوشل کنڈیشننگ۔ انسان جو بچپن سے دیکھتا ہے اسی کو نارمل مان لیتا ہے۔ دماغ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، اسی لیے غلط روایت بھی محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو اس کمفرٹ زون سے جھنجھوڑتا ہے۔ آج کا آئینہ، آج بھی یہی جملہ زندہ ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں یہی چلتا ہے۔ قرآن پوچھتا ہے، کیا حق کا معیار صرف یہ ہے کہ سب یہی کر رہے ہیں؟ اختتام، یہ آیت ہمیں ڈانٹتی نہیں، یہ ہمیں آزاد کرتی ہے۔ روایت سے نہیں، وحی سے جڑو،